درج کر کے حکومت نے نئے سال کا تحفہ دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بھی دانیال عزیز صاحب نے رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مقدمات بنانا اور بری کرنا اداروں کا کام ہے، وزیر اعظم نے کبھی بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اور ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ایف آئی اے ٹیم برطانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے پھر اس حوالے سے تردید آئی ہے۔ اس سمیت دیگر عام خبریں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے شکر، وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب باقی خبروں پہ بھی آتے ہیں، لیکن کل آپ نے سابق آرمی چیف جنرل کیانی صاحب کے بھائی کے حوالے سے ایک خبر یہاں پہ دی تھی اور آج تقریباً تمام نیوز پیپر میں اس کا ذکر ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کبھی کیا آپ کی اس موضوع پر بات ہوئی جنرل کیانی صاحب سے؟ میری جی بالکل بات ہوئی، جنرل کیانی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور دوسرے اس دور میں جب کیانی صاحب اپنے عہدے پہ تھے تو جو دیگر ان کے قریب شخصیات تھیں، سیاسی شخصیات اور غیر سیاسی شخصیات، ان سے بھی مختلف بریفنگز میں اور مختلف اوقات میں ان سے بات ہوتی رہی۔ اس پہ میں بعد میں آؤں گا، حساس موضوع ہے اور میرے پاس میں کچھ اپنی باتیں شیئر کروں گا جو میری اس دور میں ہوئی اور میں نے دیکھی۔ کیانی صاحب کا دور طویل دور تھا۔ کیانی صاحب کے دور کو صرف آرمی چیف کے دور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیانی صاحب کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کیانی صاحب کا دور سٹارٹ ہوتا ہے 2005 سے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنتے ہیں، اور دور ان کا چلتا ہے 2013 کے آخر تک۔ تو یعنی ایک طویل عرصے تک، کیونکہ جب ڈی جی آئی ایس آئی آپ ہوتے ہیں اور 2 دفعہ آپ آرمی چیف، فل ٹینیور پوسٹ آپ کی 3 سال کی ہوتی ہے، تو وہ ایک کافی طویل عرصہ ان کا۔ کل جو میں کیانی صاحب کے اوپر بعد میں آؤں گا، اور یہ کیا معاملہ، جہاں تک مجھے اطلاع ہے کیا معاملہ ہے یہ ڈی ایچ اے کا اور ان کے بھائیوں کا، جہاں تک میری معلومات ہیں، میں ظاہر ہے کہ اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں کوئی، اور باقی دیگر شخصیات ہیں جو بات کر سکتی ہیں۔ لیکن کل پہلے میں ذکر کروں کہ کل جو ہے وہ سعودی عرب کے وزیر دفاع پاکستان آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع جو ہیں ان کو ذرا اس طرح سے لیں آپ کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع جو ہیں یہ صرف سعودی عرب کے وزیر دفاع نہیں، یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، یہ شاہ سلیمان کے بیٹے ہیں، یہ محمد بن سلیمان ہیں، اور یہ دنیا کے کم عمر ترین وزیر دفاع ہیں۔ ان کی عمر سے 30 سال ہے، یہ 1985 میں پیدا ہوئے تھے، سب سے چھوٹے وزیر دفاع ہیں دنیا کے، چھوٹے سے مراد یہ کہ ینگ، اور یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، وزیر دفاع بھی ہیں اور نائب ولی عہد بھی ہیں۔ اچھا، بادشاہ سلامت جو ہیں شاہ سلیمان ہیں 80 برس کے، تو شاہ سلیمان کا جو ولی عہد ہے وہ ان کا بھتیجا ہے، یعنی ان کا نام بھی محمد ہے، وہ محمد بن نائف ہیں، جو اگر شاہ سلیمان نہیں رہتے تو اس کے بعد وہ ان کا بھتیجا بادشاہ ہوگا، اور یہ جو ان کا بیٹا ہے یہ ولی عہد ہو جائے گا۔ اچھا، ان کا جو ان کا جو بھتیجا ہے اس کا نام بھی محمد ہے، محمد بن نائف۔ وہ محمد بن نائف 56 سال کے ہیں، یہ محمد بن نائف ہیں، یہ اگلے بادشاہ ہوں گے۔ اچھا، یہ وزیر داخلہ بھی ہیں، جیسے یہ نائب ولی عہد وزیر دفاع بھی ہیں، اس طرح یہ جو موصوف ہیں جو کہ اگلے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، یہ محمد بن نائف یہ وزیر داخلہ بھی ہیں۔ تو وزیر داخلہ، اور یہ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں، یہ 56 سال کے ہیں۔ بادشاہ سلامت تو جو ہے وہ 80 سال کے ہیں، اور اب وہ جو نیکسٹ جنریشن تھی اس کے وہ آخری یعنی بن عبدالعزیز، اب یہ نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے، یعنی 56 سال کے ولی عہد ہیں، اور 30 سال کے ولی عہد ہوں گے اگر شاہ سلیمان دنیا میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن صرف 30 سال عمر ہے، اور بادشاہ کے بیٹے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو کل صبح جو ہے جب ہم کہہ رہے ہیں وزیر دفاع آ رہے ہیں، وزیر دفاع آ رہے ہیں، وزیر دفاع تو آ رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وزیر دفاع سعودی عرب کے اگلے ولی عہد اور بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں۔ بس اتنی میں نے بات کرنی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت ایک بات تو کلیئر ہے کہ اوپن جنگ، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اوپن جنگ تو نہیں ہوگی، کوئی کھلم کھلا لڑائی مار کٹائی، کوئی ایران عراق ٹائپ چیز تو نہیں ہونے جا رہی، لیکن پراکسی وارز ہونے جا رہی ہیں اس پورے ریجن میں۔ پراکسی وار سے مراد یہ کہ ملیشیاز، اسیسینیشنز، کلنگز، مختلف گروپس، ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کسی کے پیچھے کسی کا پیسہ لگا ہوا ہے، کسی کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس وقت یمن کی خانہ جنگی، عراق کی خانہ جنگی، شام کی خانہ جنگی، صرف لیبیا کی خانہ جنگی، 4 ملکوں کی تو کلیئر کٹ خانہ جنگی، یہ 2 ملک بالکل کھڑے ہوئے ہیں اس وقت خانہ جنگی کے دہانے پہ، ایک ترکی اور ایک مصر ہے، اور اس کے بعد کئی ملکوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ حکومتیں بچیں۔ مثال کے طور پہ بحرین
کے اندر حکومت قائم رہے. تیونس کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے, حالانکہ سب سے اچھا جمہوری ایکسپیرینس تیونس میں رہا ہے عرب اسپرنگ کے بعد, لیکن تیونس میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں ان کو بچانے کی, ان کو کہ وہ رہیں اپنی جگہ. لیبنان جو ہے وہ بالکل ڈائسی ہے, کسی بھی وقت وہاں پہ پہلے بھی خانہ جنگی. تو عرب ممالک اور یہ ایران کے جو معاملات ہیں یہ خراب ہیں, یہ پورا ریجن خراب ہے. اور کھلم کھلا جنگ اگر نہیں بھی ہوتی, فوجیں نہیں بھی جاتی, تو یہ بات طے ہے کہ مختلف ممالک ایک دوسرے کو خاموشی سے ان کی پراکسیز کو سپورٹ کریں گے. صرف یہ جو حکومتیں ہیں ان کو رکھنے کے لیے اس وقت یعنی عراق تو خیر ویسے ہی عراق کے اندر مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ صرف ابھی میں فگر دیکھ رہا تھا 12 سے 14 ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں صرف ان حکومتوں کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے کہ بحرین ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے, اردن ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے. تو سعودی عرب اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اور سعودی عرب کو یقین ہے اس بات کا کہ جتنا ہی گڑبڑ ہوئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ڈبل رول ہے. امریکنز نے ایران کو سپورٹ کیا, جو پراکسیز ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. ایران امریکہ ڈیل اگر فائنل ہوتی ہے, جو کہ اب بڑی ٹرکی ہو گئی ہے کہ کس طرح فائنل ہوگی, تو سعودی عرب اس کے اوپر, اور سعودی عرب جو ہے وہ یعنی کافی اس کو, یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ایک تلخی عروج پہ ہے. بظاہر انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی, بالکل جنگ نہیں ہوگی, لیکن پراکسی وارز ہوں گی, اسیسینیشنز ہوں گی, بلاسٹ ہوں گے, کلنگز ہوں گی. رفیق حریری کو جس طرح اڑا دیا تھا, جس طرح یمن کے اندر ہو رہی پراکسی وارز مختلف ناموں کے ساتھ. اور یہ خطہ جو ہے یہ ایک بڑی جنگ کا مطلب میرے منہ میں خاک, لیکن ایک بہرحال جتنا میں مشرق وسطیٰ میں گھوما اور سمجھتا ہوں یہ کھیل بہت زیادہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, اور یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ بہت آگے چلے گا. سعودی عرب کے اپنے صورتحال انہوں نے سبسڈیز ختم کی ہیں آئل کے پرائسز سے. ان کو یہ بھی سعودی عرب کو یقین ہے کہ جو اوپیک کے دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہ آئل کو آگے لے کے جاتے ہیں, وہ قیمت کم کرتے ہیں, وہ بڑھا دیتے ہیں, وہ پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں سبسڈیز ختم ہوئی ہیں اور قیمت بڑھی ہے پہلی دفعہ پیٹرول کی سعودی عرب میں. تو سعودی عرب جو ہے وہ کافی اگریسو پالیسی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. اور ہمیں جب سعودی عرب سے بات کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لانگ ٹرم ان کے رہنماؤں سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس طرح یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, ایک بادشاہ کوئی 80 سال کا, کوئی 85 سال کا, کوئی 90 سال کا, کوئی 92, نہیں. یہ ینگ کی عادت ہے, تو ولی عہد ان کے لمبے عرصے تک بادشاہ رہیں گے آگے جا کے. اور یہ جو صبح آ رہے ہیں یہ ایک لمبے عرصے تک ان کے وزیر دفاع بھی رہیں گے. اور 30 سال کے, میں نے کہا نا صرف 30 سال عمر ان کی, بہت چھوٹے سے ینگ. اور یہ اگلے طویل عرصے تک چونکہ سعودی عرب کی پالیسیز کو یہ لوگ چلائیں گے اس پورے ریجن میں, تو ہمیں بات کرتے ہوئے, ڈیل کرتے ہوئے کیسے آگے چلنا ہے, کیسے نہیں چلنا, بہت ہی محتاط انداز میں پاکستان کو ڈیل کرنا ہے سعودی عرب کے ساتھ. ہمارا بہت اچھے برے وقتوں کا ساتھی ہے سعودی عرب, لیکن اس پوری جنگ میں جو کہ ایک فرقہ وارانہ روپ اختیار کر گئی ہے, پاکستان نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, الگ بھی رکھنا ہے خود کو, ایران کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی. تو سعودی عرب بھی سمجھتا ہے, سعودی عرب کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہ سعودی عرب ناراض ہو گیا, سعودی عرب نہیں, سعودی عرب بھی سمجھتا ہے پورے معاملات کو. کئی عرب ممالک دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا تھا عمان نہیں آئے گا سعودی عرب کے ہاتھ میں, عمان نہیں آئے گا, وہ ایران کی طرف جائے گا لیکن وہ رہے گا تھا. تو کئی ایسے ملک ہیں جو سعودی عرب ان کی پرابلمس کو سمجھتا ہے, اور ہمیں سمجھانا چاہیے پراپر انداز میں کہ یہ ایشوز ہیں. اگر تو اٹیک ہوتا ہے تو ہم, اگر آپ کی سرزمین پہ, تو ہم ساتھ ہے, لیکن یہ جو خانہ جنگی ہے یہ خانہ جنگی اب صرف فوجز میں نہیں آئیں گی, اس میں پراکسیز آئیں گی, اور پراکسیز سے بھی پاکستان کو دور رہنا ہے, محتاط رہنا ہے. میرے خیال سے ریاست پاکستان مناسب فیصلہ کر رہی ہے, اور سعودی بھائی ہمارے اور جتنے عرب ممالک ہیں وہ بھی ایشوز کو سمجھ کے جو کہنے دے ریئل پالیٹکس, یعنی وہ حقیقت پسندانہ صورتحال کو سنبھالیں گے. اب دیکھیں مصر کے اندر سیسی دوبارہ ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو سمجھانا ہمارا کام ہے, اور سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو, اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ اچھے انداز میں آگے چلے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ملکی سیاست پہ اگر آ جائیں, آج آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یعنی صاحب کے بھائیوں کا ذکر آپ میرے خیال سے بریک کی بات کریں گے. دیکھیں زرداری صاحب نے آج یہ کہا ہے, پہلی دفعہ ایک تو ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ان کو 2015 کا تحفہ جو تھا وہ ڈاکٹر عاصم تھے, نواز شریف صاحب کا تحفہ, اور اب جو تحفہ ہے ان کا وہ منور تالپور صاحب جو کہ فریال تالپور صاحبہ کے شوہر ہیں, اور بہت زیادہ فعال وہ نہیں ہے سیاست میں. منور تالپور صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی ان کی شخصیت مختلف ہے. فریال تالپور صاحبہ بہت ایکٹیولی انوالو ہیں پارٹی میں, یہ ہو وہ ہو فلاں ہو, سب کچھ ہینڈز آن.
لیکن منور تالپور صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور منور تالپور صاحب جو ہیں وہ کچھ ان کی فیملی ٹریجڈیز بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں. ان کے ایک صاحبزادے کا قتل ہو گیا تھا. یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے آج تک کہ وہ قتل ہوا تھا یا خودکشی تھی. خودکشی ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو فیملی، لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ خودکشی تھی، قتل تھا، جو بھی تھا اس کو چھوڑیں. لیکن منور تالپور صاحب اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتے ہیں بہت ایکٹیولی. میں نے نہیں سنا کہ منور تالپور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ میری پسند کا آدمی ہے، اس کو لگایا جائے، اس کو لگایا جائے، اس کو ہٹایا جائے. ان کی جو اہلیاں ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور زیادہ چلاتی ہیں، تقریباً وہی چلا رہی ہیں، ڈی فیکٹو وہی پیپلز پارٹی کو چلاتی ہیں، سارے فیصلے کرتی ہیں. منور تالپور صاحب کو میں نے ایکٹیو نہیں دیکھا. لیکن میسج منور تالپور صاحب کے اوپر جو گیا ہے اصل میں وہ میسج تو گیا ہے فریال تالپور صاحبہ، اور فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ ان کا ہر جگہ پہ فٹ پرنٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی بہن ہے. تو میرا خیال ہے منور تالپور صاحب جو ہیں ان کو جتنا میں سمجھتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ ان کا بہت زیادہ کوئی کرپشن میں اس میں ان کا نام ہے، میں نے نہیں کم سے کم سنا. لیکن میسج بہرحال فریال تالپور صاحبہ کو گیا ہے، اور میسج، اور اسی لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ اور ظاہر ہے دوسرے جو بہنوئی ہیں ان کا نام بھی ہر جگہ موجود ہے. جو فضل پیچو صاحب ہیں جو وہ سیکٹری تعلیم ہے، اور تعلیم کے اندر جتنے گھپلے ہوئے ہیں، اچھا وہ تو پکے ہیں نا ہر جگہ. ان کے جو دوسرے برادر ان لا ہیں وہ تو ہر جگہ ہیں. منور تالپور صاحب کا نام میں نے نہیں سنا کسی بڑے کیس میں. منور تالپور صاحب کو میرا خیال سے لیکن ایک بات اور میں بتاؤں کہ کیانی صاحب کے بھائیوں کا ذکر اس وقت آیا ہے جب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقدس گائے. ٹھیک ہے، تو اب مقدس گائے، مقدس بکرا، مقدس بھینسا، مقدس بلیاں، مفرور گائے، مفرور بلیاں، مفرور بکرے، میرے خیال سے ان سب کے اوپر احتساب کا وقت آ گیا. بریک نہیں تو میں کیانی صاحب کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق آرمی چیف جنرل کیانی صاحب کے جو بھائیوں کا بھی ذکر چھڑ کے آئے گئے، اس کو کس طرح پھر آگے کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ کیانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے میموریز شیئر کرتا ہوں میں، لیکن پہلے 3 اہم ترین باتیں آج کی. چائنا نے پہلی بار، چین نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ جو ٹک ٹک بک بک جھک جھک لگا دی ہے انہوں نے پاک چائنا کوریڈور پہ، اتنے بڑے پروجیکٹ پہ، حکومت اور پارٹیاں اور یہ سارے جو ہیں آپس میں یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی شروع کر دی ہے؟ کہ کالا باغ ڈیم بنا رہے ہیں آپ، متنازع بنا رہے ہیں، کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سارے کہ میری گلی سے نکلے گا تو میرے محلے سے نکلے گا تو میری چھت سے گزرتا تو جائے گا، کیا بکواس لگائی ہوئی ہے؟ تو چائنا پہلی دفعہ چائنا نے براہ راست یہ بات کی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی یہ کیا ہے کہ چین کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یار ہم پوری ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو پورے علاقے کی خطے کی اسٹریٹجی کو چینج کرنے جا رہا ہے، اس پہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں دوبارہ. کالا باغ ڈیم، ٹپیکل کالا باغ ڈیم، متنازع بنا رہے ہیں اس کو. ایک بات. دوسری بات، ڈی جی نیب قمر زمان چودھری صاحب کے اندر ایک روپ آ گئی ہے، دوبارہ تازہ ہو گئی ہے. وہ کراچی 2 دن گزارے ہیں انہوں نے، اور 2 دن گزارنے کے بعد ان کو 2 اہم کیسز کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. ایک ڈاکٹر عاصم حسین جن کا اس ہفتے کمنگ ویک جو سٹارٹ ہوگا پھر سے، اس ہفتے نیب نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے 13 ارب روپیہ جو لوٹ کے لے گئے باہر، اور وہ جو کراچی سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اس میں جو سارا، اس میں سے ہم نے 80% پیسے کا سراغ لگا لیا ہے، اور صرف 20% رہ گئے، وہ ہمیں ایکسٹرا ڈیمانڈ دے تو اس ہفتے وہ دوبارہ پیشی ہوگی تو وہ 20% کے ثبوتوں کے ساتھ آ جائیں گے. ثبوتوں کے ساتھ پھر وہ میں کہاں ہوں، کیا ہوں، کون ہوں، یہ جو ساری کہانیاں چل رہی ہیں، نفسیاتی ہو گیا ہوں میں، ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ سارا ڈھپڑوس ہو جائے گا. ثبوتوں کے ساتھ نیب آ جائے گی، پیسوں کے کہ یہ اس اکاؤنٹ میں یہاں سے یہ سارا کھیل ہو جائے گا. دوسرا چیئرمین نیب کو جو آج دی گئی ہے بریفنگ کراچی میں، کراچی کی نیب سب سے زیادہ ایکٹیو نیب ہے اس وقت پورے پاکستان میں. کراچی نیب میں قمر زمان چودھری کو جو دوسری بریفنگ دی گئی ہے وہ ایل این جی اسکینڈل پہ دی گئی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی ضمانت کرا کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خواہ میں جو ہے وہ عجیب ان کے ساتھ تماشا ہو جائے. دیکھیں کل کراچی میں کراچی سپر لیگ کراچی کنگز کا ہوا تو بڑی زبردست سیریمنی وہاں پہ ہوئی کراچی کے اندر، اور میں اس سیریمنی میں گورنر سندھ صاحب جو ہیں انہوں نے گٹار بجایا، زبردست گٹار بجایا. مطلب ان کا گٹار سن کے پریشان ہو گئے لوگ سارے. مجھے نہیں پتا کہ لندن
انٹرنیشنل سیکریٹریٹ پہ کیا گزری، ان کے گٹار کی آواز سن کے پاکستان کا گٹار انہوں نے ٹن ٹن زبردست الیکٹرک گٹار، اور مجھے تو ایسے لگا ان کی ری لانچنگ ہو رہی ہے ان کی، یہ کیا ہے پتہ نہیں، مطلب محفل انہوں نے لوٹ لی. لندن سے کوئی خبر نہیں آ رہی کہ لندن میں لندن سیکریٹریٹ میں کیسے دیکھا گیا گورنر سندھ کو. اچھا، لیکن ایک اور بڑی مزیدار بات تھی، اس میں گورنر سندھ جو ہے وہ ساتھ بیٹھے نظر آئے، کس کے، ہم نے بھی نظر ڈالی ہوئی تھی نا سیریمنی پہ، ساتھ بیٹھے نظر آئے ڈی جی رینجرز کے، ڈی جی رینجر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑے فاصلے پہ وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے نئے نامزد میئر جو حلف اٹھانا ہے، اور ان کے ساتھ فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب صبح جو ہے وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ تو روز ٹی وی پہ آتے ہیں، آپ کو اچھا روز ٹی وی، یہ تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ ایک عدالت کو کہنا چاہیے تھا روزانہ ٹی وی پہ آتے ہیں، روز ٹی وی تو ایک ٹی وی چینل ہے باقاعدہ روز ٹی وی. اب بہرحال انہوں نے کہا روز ٹی وی پہ آتے ہیں، چلیں روز ٹی وی پہ روزانہ ٹی وی. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ گورنر سندھ نے کیا ڈی جی رینجرز کو الجھایا ہوا ہے گفتگو میں کہ یہ دو شخصیات ادھر کونے میں بیٹھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ نظر پڑ جائے ڈی جی رینجرز کی، یہ تو ادھر ہی بیٹھے ہیں بھائی، جو سارے پولیس ولیس سب بیٹھی ہوئی تھی، دو شخصیات وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی دبنگ قسم کی تقریر کی، اور وسیم اختر صاحب نے بھی خوب، اگلے میئر ہیں وہ. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی وسیم اختر صاحب نے بھی کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے، اور سارا معاملہ وہاں ڈھکنوں کا معاملہ کراچی میں بڑا عجیب سا ہو گیا ہے، اور سندھ حکومت لولی لنگڑی لفنگی سے حکومت اب ڈھکن بھی ہو گئی ہے، وہ عجیب قسم کی حکومت ہے. بہرحال اینی وے، لیکن جنرل کیانی صاحب کے بھائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ واشنگٹن سے شاہین سہوائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شاہین صاحب جنرل کیانی صاحب کے بھائی، اور آپ کی بھی نظر رہی، بلکہ آپ کا رابطہ بھی رہا میری اطلاعات کے مطابق، کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو؟ ڈی ایچ اے لاہور ہے الگ ہے، ڈی ایچ اے راول پنڈی الگ ہے، ڈی ایچ اے لاہور کا معاملہ اٹھا ہے اس وقت، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ڈاکٹر صاحب اس کی جو ڈیٹیل ہے، جو اسپیسیفک ڈیٹیل ڈی ایچ اے لاہور کی اور زمینوں کی کس نے کیا کیا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں. کامران کیانی صاحب پچھلے سال یہاں امریکہ میں تھے اور یہیں کافی عرصہ رہے، پتہ نہیں اب بھی شاید ہو یا چلے گئے ہوں، مجھے نہیں پتا. دبئی میں غالباً کئی دفعہ میری بات بھی ہوئی جی، اور وہ مستقل یہ کہتے تھے کہ یہ سب غلط ہے اور یہ بلیک میل کرتے تھے. جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ آرمی چیف صاحب کے سامنے وہ اب جب بھی کوئی کنٹروورشل بات آتی تھی یا جب بھی کچھ وہ ایسی بات لے کے جاتے تھے کیانی صاحب تو وہ کہتے تھے ذرا بھائیوں کی فائل تو لانا، تو وہ اس پہ ان کو کافی بلیک میل کیا جاتا تھا اور پریشرائز کیا جاتا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آپ کی کامران کیانی صاحب سے بات ہوئی تھی، آپ کی کامران کیانی صاحب جی، تو یہ ایشو تو ہے، مطلب فائلیں تو ہیں، اب یہ کتنی ہے، کس پہ کون کون انوالو ہے، یہ اب انہوں نے دیکھا ہے گورنمنٹ نے. اب اگر ان کا نام آ رہا ہے اور ان کا تو بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ایشو بنے گا، اور میرا خیال ہے یہ اس لیے بنے گا کہ جب اکراس دی بورڈ آپ نے یہ کرنا ہے سارا کا سارا آپریشن، تو پھر اپنے لوگوں کو بھی تو آپ بیچ میں لائیں گے تبھی تو اس کی کریڈیبلٹی بنے گی. تو اس لیے یہ اب سامنے آئے گا کہ کیا ہے مسئلہ. اچھا، آپ کی جب کامران کیانی صاحب سے بات ہوئی تو کامران کیانی صاحب نے کہا کہ یہ پچھلی حکومت بلیک میل کرتی رہی ہے انہیں، یعنی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے وہ؟ تاثر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ظاہر لفظ تو یہ استعمال ہے، لیکن یہ بات بالکل ہے کہ فائلیں یہ تو کئی دفعہ آ چکی ہے باتیں اور لکھی بھی جا چکی ہے کہ زرداری صاحب جو تھے وہ کیانی صاحب سے کہتے تھے کہ ہاں ذرا بھائی ذرا وہ بھائیوں کے فائلیں، لیکن آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کامران کیانی صاحب کو تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے تھا اپنے آپ کو کنسٹرکشن اور یہ ڈی ایچ اے اور ان سارے معاملات سے؟ بالکل یہ کہا ان سے، اور یہ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اس میں یہ پیورلی ایک بزنس معاملہ تھا، اس میں کوئی کیانی صاحب کا نہ کبھی دخل تھا، نہ کبھی ان کا کوئی پریشر استعمال ہوا، نہ کبھی نام استعمال ہوا. یہ ان کا کہنا تھا کہ جی میں اب ایک الگ سے بزنس کرتا ہوں، ایک الگ میری آئیڈینٹی ہے، میری ایک پرسنالٹی الگ ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب وہ ان کے بھائی تھے تو یہ بات تو ہوتی ہے کھڑی نا کہ جناب یہ ایک بھائی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے اور ایک بھائی آرمی چیف ہے، تو یہ پولیٹیکل لوگ تو پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کیا گیا پوری طرح اس کو.
پورا کیا. اچھا میری ایک دفعہ جنرل کیانی صاحب سے بات ہوئی اس پہ, ایک بریفنگ تھی تو میں نے ذکر کیا ہلکا سا, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میرے بھائیوں کا معاملہ ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے بھائیوں کے اوپر یہ اٹھاتے ہیں. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میرا یہ الگ بزنس ہے, میں الگ ایک پرسنالٹی ہوں, وہ الگ ہے, اچھا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات تو بڑے زور سے کہتے ہیں, اور شاید اب جب کیس چلے گا تو آگے جا کے وہ ثابت کریں گے کہ ہمارا کوئی تعلق اچھا نہیں ہے. میرا اپنا ویسے ذاتی خیال ہے کہ کیانی صاحب کے بھائی اگر اپنے آپ کو پیش کر دیں نیب کے سامنے اور باقی اداروں کے سامنے تو اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑے, یہ اچھا ہوگا, بڑا اچھا میسج آئے گا. بالکل یہ کرنا چاہیے ان کو, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پکڑ کے لٹکا دے گا یا کوئی ان کو جیل میں ڈال دے گا یا کوئی ان کو ایسا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کو آنا چاہیے سامنے اور آ کے بالکل بتانا چاہیے کہ جی وہ ان کا کیا بزنس تھا, کس کے ساتھ بزنس تھا, کتنا ہوا, کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, اور یہ جو الزامات ہیں ان کو لگ رہے ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. اور جس طرح ہر ایک کو کلیئر کرنا چاہیے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تالپور صاحب کا, ہاں تالپور صاحب کو بھی سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جی وہ ان کا کیا رول ہے. اور آپ کی کیا اطلاع ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا منور تالپور صاحب ذرا شریف رہے ہیں, وہ پیچھے رہے ہیں تھوڑا سا, اور ان کے ہمشیرہ کا میں ذکر نہیں کروں گا, لیکن وہ تھوڑا سا, آپ کی کیا منور تالپور صاحب کے بارے میں کیا رہے ہیں؟ تالپور صاحب دیکھیے وہ بالکل وہ زرداری صاحب کے اس طرح سے شریک لوگوں میں نہیں رہے جیسا کہ یہ ڈاکٹر عاصم تھے یا وہ ڈاکٹر سمرو ہے یا دوسرے جو فرنٹ مین جو ہے جتنے بھی وہ انور مجید تھے, جو اس طرح کے جو لوگ جو کام کرتے تھے, بڑا انہوں نے خوب زبردست کام کیا, اس طرح کے لوگوں میں شاید یہ نہیں تھے. لیکن یہ خود نہیں تھے مگر ان کی بیگم صاحبہ تو درمیان میں, جیسا آپ نے کہا کہ ہینڈز آن گراؤنڈ پہ ہے نا وہ, تو بیگم صاحبہ جب کر رہی ہیں تو پھر ان کو خود کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ بات بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو کیانی صاحب کے بھائیوں کا اگر احتساب شروع ہو جاتا ہے, فرض کریں پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے ECL پہ نا, تو پھر باقی تو پھر ہل گئے ہوں گے اس وقت سارے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار آرمی چیف, فارمر آرمی چیف کے بھائیوں کو نہیں چھوڑا تو پھر باقی کس کھیت کی مولی ہیں, یہ سٹاک بروکرز اور ٹائکونز اور فلانا اور یہ اور وہ سارے, مطلب یہ تو کریڈیبلٹی بنے گی ہی تب جب کہ آپ اکراس دی بورڈ اور جو بھی اوپر ہو, امپورٹنٹ ہو, اچھا ہو, برا ہو, ان سب کو آپ سامنے لے کے آئیں. اور یہ اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. میرا خیال ہے جو آپریشن دیکھیے, ہم روز سنتے ہیں کہ جی اتنے پکڑ لیے, اتنے بیان آ رہے ہیں, ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں, اتنا یہ بیان دے دیا, یہ پکڑا گیا, چھاپا لگا, لیکن موومنٹ جو ہے وہ اتنی سلو ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاہین صاحب مجھے موومنٹ سلو نہیں لگ رہی. آپ دیکھیں نا پنجاب میں بسم اللہ ہی ہوئی ہے, وہ یہ اتنے بڑے DHA سکینڈل اور ساتھ اس کی گرفتاری سے ہوئی ہے, یہ پنجاب میں بسم اللہ وہاں سے ہو رہی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, معاشی دہشت گردی پہلا ہاتھ ہی اتنا سینسٹیو پڑ رہا ہے. نہیں ہے لیکن پرسپشن جو بنتا ہے نا جی, کہ اتنا روز پکڑے جاتے ہیں لیکن موومنٹ نظر نہیں آتی, تو اس سے یہ پرسپشن بنتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر شروع ہوگی جنرل کیانی کے بھائیوں سے, اور ہونی چاہیے, میرا خیال ہے ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, فوج کو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ جی ایک آرمی چیف اگر بیٹھے تھے اور وہ ان کے بھائی, جیسے آپ کو مجھے ایک کیس اور یاد آ رہا ہے جب چیف جسٹس صاحب کا پرانے, کہ وہ جب بیٹھے تھے اور ان کے بیٹے کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایکشن تو کیا تھا فوراً, جلدی سو موٹو کر کے اور کچھ کر کے, اور وہ اپنا کمیشن بنا کے سیٹل. لیکن مزہ نہیں آیا تھا اس میں, وہ ارسلان افتخار, تو مجھے نہیں مزہ آیا تھا انہوں نے جو بیٹے کے ساتھ کیا. میں ایکسپیکٹ ہی کر رہا تھا کہ ہتھکڑیاں لگوائیں گے اپنے بیٹے کو. وہ بالکل مجھے بھی نہیں مزہ آیا تھا, جس طریقے سے وہ ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن خیر انہوں نے مطلب ہے کہ پھر اپنے آپ کو ہٹا لیا اور کہا کہ جی سیٹل صاحب کریں جو بھی کریں. فوج کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اگر کسی چیف کے بھائیوں کا نام آ رہا ہے اور چیف کا نام آ رہا ہے تو وہ اس بات کو فوری سے پہلے کلیئر کرے, اور یہ کہے کہ اگر کوئی فوجی انوالو ہے یا بھائی انوالو ہے تو ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے نور تالپور کو, ڈاکٹر عاصم کو یا کسی اور کو. تب یہ بات جو ہے کریڈیبل. آپ کی نالج میں یہ بات ہے شاہین صاحب کہ کئی ایسی عسکری شخصیات اہم عہدوں پہ جن کے بارے میں یہ اطلاعات ملی کہ وہ کسی قسم کی کرپشن یا کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر بنایا ہوا ہے, ان کو اہم عہدوں سے ہٹا دیا گیا. یہ بھی تو خبریں آپ کے پاس ہوں گی یقیناً. نہیں, فوج کے اندر ہٹا دیا گیا آپ کا. جی اندر, جی ہاں, پچھلے کچھ عرصے میں.
نہیں، یہ انٹرنلی اتنی زیادہ ڈیٹیل گاڑیوں کی وجہ سے یہ تو نہیں پتہ لگتا کہ بھئی اندر ان کے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کا ایک پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا یا جو بھی ہے ایک چلتا رہتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے کاموں کی وجہ سے ان کی پروموشن دی ہوتی ہے، ان کو نہیں ملتی پروموشن، وہ وہیں بس ان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جی اگر کوئی آدمی ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بالکل پرفیکٹلی ٹھیک کام نہیں کر رہا تو 4 مہینے کے بعد اس کو پروموشن دینی ہے، مت دو پروموشن، گھر بھیج دو. اور کئی لوگ اس طرح سے گھر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شاہین صاحب، آخر میں یہ ایکسٹینشن کا شوشہ چھوڑا ہے، یہ کس نے چھوڑا ہے؟ ابھی ایکسٹینشن 1 سال پہلے چھوڑ دیا جو شوشہ، یہ کس نے چھوڑا ہے؟ یہ دیکھیے بہت ہی ایک پولیٹیکل میرا خیال ہے موو کی گئی ہے، جس نے بھی کی ہے. پہلے تو سب سے ہم نے سنا تھا عارف نظامی صاحب نے کیا. عارف نظامی صاحب ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی نے کہا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا، ظاہر ہے خود گھر بیٹھ کے انہوں نے کریٹ تو نہیں کیا یہ سارا ایشو، ظاہر ہے. اور اس لیے یہ پری میچور اس کو چھوڑا گیا ہے کہ یہ ایشو سینٹر میں آئے اور پریشر بنے، امبیرس ہو خود آرمی چیف امبیرس ہو. اور میرا خیال ایک طرف سے گورنمنٹ کو بھی امبیرس کو کر رہے ہیں کہ جی ابھی سے یہ ایشو کھڑا کر دیا ہے، کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ کسی تھرڈ پارٹی نے میرا خیال کیا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سب ان کو. تھرڈ پارٹی کون سی تھرڈ پارٹی کون سی ہو سکتی ہے شاہین صاحب؟ پارٹی کے انٹرسٹ دیکھیں بہت سارے. اب آج تو زرداری صاحب نے کہہ دیا نا کہ جی مجھے نواز شریف صاحب 2015 میں بھی تحفے دے رہے ہیں، 2016 میں بھی تحفے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے ایک نواز شریف صاحب کو تحفہ ہوگا 2016 کا. اچھا ٹھیک ہے شاہین صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا اس کے اوپر اب دیکھیں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ احتساب ہو رہا ہے اکراس دا بورڈ. جی اچھا میں ایک لمحے کے لیے بھی پچھلے سوا سال جب سے میں یہ آپریشن اور ذرعزب اور یہ اس پہ لگاؤں، کسی جگہ پر میں ٹھس نہیں ہوا خود. میں روز کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکشن بالکل درست ہے، اسپیڈ منزل بالکل کلیئرٹی ہے، اسپیڈ دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے آپریشن میں ہوتا ہے. ہمیشہ ایک آپریشن میں ٹارگٹ ہوتا ہے نا، اس کو یہ اچیو کر رہے ہیں. اب آپ پہاڑی سے جائیں، آپ سمندر سے غوطہ لگا کے جائیں، آپ موٹر وے سے جائیں، وہ آپ نے اچیو کرنا ہے ایک خاص موقع پہ. ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. اور اس بات کو لوگ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں جو شاہین صاحب نے بھی بات کی، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بسم اللہ ہی ڈی ایچ اے کے ایشو سے ہو گئی ہے، تو باقی تو کس کھیت کی مولی ہیں سارے. ایل این جی کے اوپر، ایل این جی اسکینڈل کے اوپر نیب نے بریفنگ دی ہے. ایل این جی اسکینڈل پہ نیب نے بریفنگ دی ہے چیئرمین نیب کو. ڈسکس یہ ایل این جی اسکینڈل ہوا ہے اور ڈاکٹر عاصم حسین ہوئے ہیں. عاصم حسین صاحب کے تانے بانے یعنی ایسی جگہوں سے مل رہے ہیں ان کی فائنینشیل ٹیررزم کے کہ اب میرے خیال سے وہ تحفہ نہیں دیا، نفسیاتی مریض ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. خورشید شاہ صاحب آج کہہ رہے ہیں انہیں کچھ ہو گیا تو جن کے پاس وہ ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. جو بھی بات ساری یہ ہے کہ پیسے کا ثبوت مل گیا ہے، پیسے کا ثبوت مل گیا ہے. اور پیسہ کتنا ہے؟ 13 ارب روپیہ تو ملک سے باہر گیا. $170 ملین. جی آپ ذرا اماؤنٹ دیکھیں، $170 ملین. میں تو سوچتا ہوں اس میں مارکیٹ کریش ہوئی. مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ تو چلی گئی، میرے خیال سے کراچی اسٹاک تو چلی گئی، اپیل سے پاکستان اسٹاک ہوگی. لیکن یہ جو کردار ہیں 4-5 موٹے نام جنہوں نے لوگوں کا پیسہ ڈبویا اس ملک میں، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے اب یہ ڈی ایچ اے کے بعد اب آ گیا ہے زمینوں پہ قبضوں کا مسئلہ. سندھ کی زمینیں، پنجاب کی زمینیں، باقی اسلام آباد پنڈی کی زمینیں، اور ان زمینوں سے فائلیں بیچ کے پیسہ باہر کہاں گیا؟ پیسہ گیا کدھر؟ پیسہ ملک سے باہر گیا، کہاں جا کے انویسٹ ہوا؟ ایک بات یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات جا رہے ہیں نا ریاست کے، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ایسے ہم لوگ، ہمارا دل و جہاں ہماری نثار ہے سعودی عرب پہ اور ایران پہ بھی. لیکن ہم اس معاملے کو بہت ہی اچھے انداز میں بطور ریاست، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، حکومت تو ایک مستقل کنفیوژنل اسٹیٹس سے گزر رہی ہے. خاص طور پہ جو پٹھان کوٹ والا واقعہ ہوا اس کے بعد تو بالکل ہی عجیب ہو گیا ہے ان کا دوبارہ. اور چائنا کی طرف سے بات آنا کہ یہ جھگڑا ختم کرو، تو حکومت پھر دوبارہ ڈپریسو موڈ میں جا رہی ہے. لیکن ایک بات پاکستان کو ہم کو طے کر لینی چاہیے کہ آئندہ پاکستان کے اندر کوئی حکومت این آر او سے نہیں بنے گی، واشنگٹن کی ٹیلی فون کالوں پہ نہیں بنے گی، کسی شیخ کے کہنے پہ حکومتیں نہیں بنیں گی،
اس بات پہ نہیں بنے گی کہ تمہیں ہم نے اتنے عرصے پالا پوسا محل دیے گاڑیاں دی، کوئی بھی ہو، جی پاکستان کی حکومت کا فیصلہ پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کریں گے. ٹھیک. کسی بزنس ٹائکون، کسی آئل کارٹل، کسی لینڈ گرہ، کوئی پاکستان کی حکومت اگلی حکومتوں کا فیصلہ نہیں کرے گا، فیصلہ اس ملک کے عوام کریں گے. کراچی میں کتنی زبردست موو ہو رہی ہے یہ جو سول سوسائٹی نے نو وی آئی پی کلچر اور یہ گٹر کے ڈھکنے، میرا خیال ہے گٹر کے ڈھکنوں سے پہلے کوئی لوگ گٹر میں ڈال دیے جب پھر ڈھکنے رکھے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا اور آخری جملہ، جی یہ سندھ میں جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، سندھ میں جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس پہ سب نظر رکھیں. یہ سندھ کی سیاست کو میں کہتا ہوں 7-8 ووٹوں میں سندھ گورنمنٹ کھڑی ہے. سندھ گورنمنٹ محتاط رہے، اور بس بہت ٹائم ختم ہو گیا تو کل ہی بات کریں گے.